کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ النوع الخامس، پانچویں قسم۔ اب تک 4 قسموں کا بیان ہو گیا تفصیل کے ساتھ، جہاں پر لفظ کے حقیقی معنی کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ آج 5ویں قسم کا بیان کر رہے ہیں، اور یہ آخری قسم ہے کہ جہاں پر جو ہے حقیقی معنی کو ترک کر دیا جاتا ہے محل کلام کی دلالت کی وجہ سے، کلام کی دلالت کی وجہ سے۔ وہاں پر کیا ہے، یعنی وہ کلام ایسی جگہ میں واقع ہوتا ہے جس سے وہ محل کلام اس کے حقیقی معنی دیکھیں تو وہ درست نہیں ہوتے ہیں، اس لیے وہ محل کلام کی وجہ سے وہاں پر اس کے حقیقی معنی کو ترک کر دیا جاتا ہے، اور اس سے اس کا جو ہوتا ہے وہ مجازی معنی مراد ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ کبھی حقیقی معنی کو ترک کر دیا جاتا ہے محل کلام کی وجہ سے، اس طور پر کہ محل جو ہے لا یقبل حقیقت اللفظ، اس طور پر کہ محل جو ہے وہ لفظ کی حقیقت کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ محل کلام کی دلالت کی وجہ سے حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے اس طور پر کہ لفظ کی حقیقت، محل جو ہوتا ہے وہ جس میں کلام واقع ہوا ہے وہ محل لفظ کے حقیقی معنی کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ مثلا کسی عورت نے کسی مرد سے کہا، یہ کہا کہ بعت نفسی لک، میں نے تجھے اپنے آپ کو بیچ دیا، وہبت نفسی لک، میں نے اپنے آپ کو تجھے ہبہ کر دیا، یا ملکت نفسی لک، میں نے تجھے اپنے نفس کا مالک بنا دیا، یا صدقت نفسی لک، یا میں تصدقت لک نفسی، یا میں نے تجھے اپنے نفس کا کے لیے صدقہ کر دیا۔ یہاں ان کے جو حقیقی معنی کو دیکھیں، بیچنا، ہبہ کرنا، مالک بنانا، صدقہ کرنا، یہ آزاد عورت کے اندر اس کے حقیقی معنی قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے۔ آزاد عورت بے بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، کیونکہ آزاد عورت نہ بیچی جا سکتی ہے، نہ اسے مملوک بنایا جا سکتا ہے، نہ اسے ہبہ کیا جا سکتا ہے، نہ صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں لفظ کے کیا ہے حقیقی معنی یہاں پر ترک ہیں، تو یہاں پر کیا کہیں گے، اس سے مراد اگر کوئی عورت کہتی ہے تو اس سے مجازن اس کے معنی مراد لگیں، یعنی نکاح مراد ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ الفاظ مل کے رقبہ کے واسطے سے مل کے متع کا سبب بنتے ہیں۔ کیا بنتے ہیں؟ پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ ساری تفصیل کہ یہ الفاظ مل کے رقبہ، پہلے کسی کو مل کے رقبہ ملتی ہے اور پھر مل کے رقبہ کے واسطے سے مل کے متع حاصل ہوتی ہے، تو مل کے متع ہی مقصود نکاح ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مل کے متع ہی مقصود نکاح ہوتا ہے، لہذا یہ سبب بنا، اور سبب بول کر کے مسبب مراد لینا کیا ہوتا ہے، یہ درست ہوتا ہے۔ یہ الفاظ سبب تھے اور مسبب کیا بنا، نکاح بنا، لہذا تملیک بول کر کے مجازن، یا ہبہ بول کر کے، یا صدقہ بول کر کے، یا بیع بول کر کے مجازن اس کا معنی کیا مراد لیں گے، نکاح مراد لیں گے۔ سمجھ آ گیا؟ کم سنوں گا لفظ حرہ کے نکاح کا، ومثال انعقاد نکاح الحرہ، اور اس کی مثال یہ ہے کہ آزاد عورت کے نکاح کا منعقد ہونا بلفظ البیع، لفظ بیع سے، بلفظ الہباتی، لفظ ہبہ سے، لفظ تملیک سے، اور لفظ صدقہ سے۔ یہ سب تشریح جو بیان کی اس کی ہو گئی۔ وقولہ لعبدہ وہو معروف النسب من غیرہ ھذا ابنی، اسی طرح مولا کا اپنے غلام سے کہنا،
اسی طرح مولا کا اپنے غلام سے کہنا حالانکہ وہ معروف النسب ہے من غیری، مولا کے علاوہ سے جانتے ہیں لوگ یہ کہ یہ فلاں جو ہے حامد کا بیٹا ہے، جانتے ہیں سب لوگ، لیکن جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ حاذا ابنی، اب یہاں پر یہ کہہ رہا ہے حاذا ابنی یہ بیٹا ہے، تو یہ یہاں پر محل کلام حاذا ابنی یہ اس کا حقیقی بیٹا ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ دوسرے کا بیٹا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ حاذا ابنی جب اسی نے کہا تو اس سے مراد کیا ہوگی؟ مجازاً تحریر یعنی آزادی مراد لی جائے گی، گویا کہ کیا کہیں گے؟ گویا کہ ملزوم ابن بول کر لازم، مولا نے ملزوم جو ابن تھا اس کو بول کر کے لازم یعنی کیا آزادی مراد لی ہے، اور ملزوم بول کر لازم مراد لینا، لازم بول کر ملزوم مراد لینا، دونوں درست ہوتا ہے، استعارہ طرفین سے درست ہوتا ہے، ہاں علت معلول میں نہیں ہوتا، صحیح نہیں؟ تو یہاں پر گویا کہ اس نے حاذا ابنی بولا ہے، اور یہاں پر کیا ہے؟ محل کلام اس کے حقیقی معنی ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، کیونکہ معروف النسب کسی دوسرے سے ہے تو اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا، لہذا اس کے مجازی معنی مراد ہوں گے، اور حاذا ابنی جو بولا ہے یہ ملزوم بول کر کے اس کے لازمی معنی آزادی مراد ہوگی، لہذا غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ وَقَوْلُ لِعَبْدِي وَهُوَ مَعْرُوفُ النَّسَب، اور اسی کا کسی کا اپنے غلام سے کہنا کہ وہ معروف النسب ہے کسی غیر سے، حاذا ابنی، حاذا ابنی کہنا، بس ہو گیا۔ تو یہ کیا ہو؟ اب وَقَذَا إِذَا قَالَ لِعَبْدِي وَهُوَ أَكْبَرُ سِنًّا مِنَ الْمَوْلَى، اسی طرح مولا کا اپنے غلام سے کہنا، جب مولا نے اپنے غلام سے کہا وَهُوَ أَكْبَرُ سِنًّا مِنَ الْمَوْلَى، حالانکہ وہ مولا سے عمر کے اعتبار سے بڑا ہے، کیا کہا؟ حاذا ابنی، یہ کیا ہے؟ میرا بیٹا ہے۔ کان مجازاً عن العتق عند ابی حنیفہ، دونوں مثالوں میں اوپر والی مثال حاذا ابنی جب کہا معروف النسب ہے، یا جب غلام کو کہا کہ وہ عمر میں اس سے بڑا ہے حاذا ابنی کہا، دونوں مثالوں میں امام اعظم کے نزدیک یہ عتق سے مجاز ہوگا، کانا مجازاً عن العتق، و آزادی سے کیا ہوگا؟ مجاز ہوگا امام اعظم کے نزدیک، کہ امام اعظم کے نزدیک جو ہے وہ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے لفظ کے اعتبار سے، یعنی ہم دیکھیں گے کہ یہ مبتدا خبر کے اعتبار سے ترکیب درست ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، حکم کے اعتبار سے نہیں دیکھا جائے گا۔ ہم نے دیکھا حاذا ابنی ترکیب درست ہے، حاذا مبتدا ہے، ابنی خبر ہے، ترکیبی لفظ کے اعتبار سے درست ہے، تو اگر حقیقت ممکن العمل ہو تو الگ بات، اگر ممکن العمل نہ ہو تو ایسی صورت میں امام اعظم کے نزدیک مجاز کی طرف پھیر دیا جائے گا، اور حاذا ابنی بیٹا باپ سے بڑا ہو ہی نہیں سکتا، لہذا یہاں پر اس سے ابنی بول کر ملزوم بول کر کے آزادی مراد ہوگی کہ اگر باپ کسی بیٹے کا مالک ہو جائے تو وہاں پر وہ آزاد ہو جاتا ہے، من ملک ذا رحم محرم منہ اتقالی، جو اپنے کسی بھی قریبی رشتہ دار کا مالک بن جائے تو وہ اس پر آزاد ہو جاتا ہے، لہذا اس نے حاذا ابنی اپنے غلام کو بولا ہے تو ملزوم بول کر کے لازم آزادی ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ سمجھ میں آ گیا؟ یہ تھا امام اعظم کے نزدیک۔ صاحبین کیا فرماتے ہیں؟ صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ حکم میں خلیفہ ہے، کیا ہے؟ حکم میں خلیفہ ہے، اگر حقیقت ممکن العمل ہو تو ممکن اس پہ عمل کیا جائے گا، اور اگر حقیقت ممکن العمل نہ ہو تو ایسی صورت میں مجاز کی طرف نہیں پھیرا جائے گا، کلام لغو ہو جائے گا۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں حاذا ابنی دونوں مثالوں کے اندر معروف النسب بیٹا ہو، کسی کا غلام ہے دوسرے سے معروف ہے، اور اسی طرح اپنے غلام کو کہنا جو عمر میں بڑا ہے اس سے حاذا ابنی کہنا، یہاں جو ہے حقیقی معنی درست ہی نہیں ہے صاحبین کے نزدیک، کیونکہ حقیقت کا یہ خلیفہ ہے حکم کے اعتبار سے، اور حقیقت جب یہاں صحیح نہیں ہے تو پھر مجاز کی طرف کیسے پھیریں گے؟ مجاز پر پھیرنے کے لیے ضروری ہے کہ حقیقت پر پہلے عمل ہو سکے، اور یہاں حقیقت پر عمل نہیں ہو سکتا، لہذا ان کے نزدیک کیا ہو جائے گا؟ یہ کلام لغو ہو جائے گا۔ کہتے ہیں وَقَذَا إِذَا قَالَ لِعَبْدِي، اسی طرح مولا نے اپنے غلام سے کہا وَهُوَ أَكْبَرُ سِنًّا مِنَ الْمَوْلَى، حالانکہ وہ مولا سے عمر میں بڑا ہے، حاذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، مجازاً عن العتق عند ابی حنیفہ، امام اعظم کے نزدیک یہ آزادی سے مجاز ہوگا، خلاف اللہما، صاحبین کا خلاف ہے، بناء علی، اس طور پر بنا کرتے ہوئے علی ما ذکرنا، جو ہم نے پیچھے ذکر کر دیا کہ ان المجاز خلف عن الحقیقت، کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے، فی حق اللفظ عندہ، لفظ کے حق میں، عندہ امام اعظم کے نزدیک، وفی حق الحکم عندہما،
اور مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے حکم کے حق میں اندہ ہوا صاحبین کے نزدیک۔ یہ ساری تفصیل پیچھے گزر چکی تھی، اس لیے انہوں نے اشارہ کر دیا اس کو کہ اگر مزید آپ کو تشریح چاہیے تو پیچھے کی طرف پھر سے رجوع فرما لیں کہ امام اعظم کے نزدیک یہ لفظ کا خلیفہ ہے اور صاحبین کے نزدیک جو ہے وہ حکم کا خلیفہ ہے، اور حقیقت پر جب عمل ہو سکے تبھی مجاز مراد ہوگا، لیکن اگر حقیقت پر عمل نہ ہو سکے تو کلام لغو ہو جائے گا۔ اور امام اعظم کے نزدیک صرف جو ہے وہ لفظ میں خلیفہ ہے، ترکیبی اعتبار سے دیکھیں گے جملہ درست ہے تو پھر اس کو مجاز کی طرف پھیر دیں گے، اگرچہ حقیقت ممکن العمل ہو کہ نہ ہو۔ لہذا ان تمام دونوں مثالوں میں حاضہ ابنی معروف النسب ہونے کی صورت میں اور کسی عمر میں بڑا ہونے کی صورت میں، دونوں صورتوں میں عتق سے مجاز ہو جائے گا امام اعظم کے نزدیک، اور اس صورت میں کیا ہوگا غلام آزاد ہو جائے گا۔ لازم بول کر ملزوم مراد لینا، ملزوم بول کر لازم مراد لینا دونوں درست ہوتا ہے۔ پہلی مثالوں میں بیعت کے ذریعے اور نکاح کا منعقد ہو جانا یہ لازم تھے اور اس سے مجازاً نکاح مراد لیا گیا۔ دوسری مثالوں میں حاضہ ابنی وغیرہ میں یہ ملزوم تھے اور ملزوم بول کر لازم یعنی آزادی مراد لی گئی۔ تو یہ جو بیان آپ کے سامنے جو آیا پیچھے، یہ 5 قسمیں تھیں جہاں پر لفظ کے حقیقی معنی کو ترک کر دیا جاتا ہے، ان قسموں کا بیان آج 5ویں قسم آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس کا تفصیلی بیان آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آگے والے بیان میں جو ہے وہ کتاب اللہ کی جو 5ویں کس تقسیم تھی، ہم نے کہا تھا کہ 20 کتنی نکلتی ہیں، 20 نکلتی ہیں، جس میں سے 4 کے مقابل تھی تو 16 تو ہو چکی تھی آپ کے سامنے۔ 5ویں جو قسم ہے وہ اس کے بعد آئے گی، عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص۔ یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔